داسې قامونه په امریکا کې هم دي چې هغې ته کرسټوفر کولمبس لاړو، ورته یې ووی چې زه خو هغه خو راغلی و د انډیا په تلاش کې، نو هغه هلته وموندې ځان له بل شانتې قامونه، نو هغوی ته یې ریډ انډینز ووی، سرخ انډینز ووی. او داسې هم په دې هندوکش کې چې مونږ کوم ځای کې پراته یو، دلته ډېر قامونه په تاریخ کې داسې دي تیر شوي دي یا څه پاتې دي چې هغه د دغې خاورې ځایبدي قامونه دي، انډیجنس، خو د هغوی نه څوک د هغوی نه خبر دي، نه د هغوی څوک نوم علي. هغوی سره غر دی، هغوی سره اوبه دي، هغوی سره ځنګل دی، هغوی سره ښکله ده، هغوی سره قدرت دی، هغوی سره فطرت دی، خو هغه قامونه ورک دي. او دغه قامونو په ژبو او په کلتورونو زه کار کوم، نو ځکه زما په دې نننۍ خبرو کې دو چیزونو باندې زه به خبره کوم. یو دغه کلتوري تنوع، مشر صاحب دلته یو کم خبرې چې وکړه، هغه تکثریت. هغه تکثریت مطلب دا دی پلورلیزم، هغه د عقایدو، هغه د جنس، هغه د نسلونو، هغه د شکلونو، د هغې خبره وکړو چې مونږ به عقیدې نه بدل یو، مونږ به شکل نه بدل یو، مونږ به جنس نه بدل یو، مونږ به قد نه بدل یو، مونږ به خاورې نه بدل یو، خو مونږ ټول یو انسانان یو. نو هغه خبره زه به مخ په وړاندې بوځمه چې زمونږ به کلتورونه بدلي، زمونږ به ژبې بدلي، زمونږ به شکلونه بدلي، او زمونږ به عقیدې بدلي، خو مونږ به یو انسان به جوړېږو، یو انسان. خو دا دونه ساده خبره هم نه ده، دونه ساده. نن چې دا جرګه هم دلته راغونډ شوې ده، د ده شاته هم دغه فلسفه ده چې دا خبرې په دې دنیا، په دې نړۍ کې ډېر خلک دا خبره نه مني. ډېر خلک ما او تا او یو شانت انسانان یو شانت نه حسابوي، ځکه دا خبرې نن موږ دلته کوو. او ځکه دغه جرګو، ولسي جرګو، د جلسو او د تقریرونو او د ویناګانو خبرې کول پکار دي. میرے شروع میں ایک ساتھی نے ایک نظم بہت اچھی کہی. اس نظم میں ایک بات تھی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے کسی اور کی کتابیں نہیں پڑھنی، ہم نے کسی اور کا فلسفہ نہیں پڑھنا ہے، ہم نے صرف اپنی کتاب پڑھنی ہے اور اپنا فلسفہ پڑھنا ہے. میرے خیال میں اس ذہنیت کو بھی تھوڑا توڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے کھل جانا ہے، ہم نے انسان بننا ہے، ہم نے پوری دنیا کی جو دنیا کا علم ہے وہ ہم نے حاصل کر کے آگے بڑھنا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، خیبر پختونخوا کسی زمانے میں نام نہیں تھا. یہاں ہندو کش کا بڑا حصہ یہاں جو پڑا ہے، لغمان سے لے کر لداخ تک، لغمان سے لے کر گلگت تک، میں اس پورے ہندو کش کے خطے کی بات کر رہا ہوں. یہاں آپ کو معلوم ہے کہ 30 سے زیادہ ایسی زبانیں بولی جاتی ہیں جو پشتو، پنجابی، بلوچی، سرائکی، سندھی سے مختلف زبانیں ہیں، اور ان زبانوں کو کسی کو پتہ بھی نہیں. ایسی زبانوں میں میری زبان بھی ہے، توروالی، جس سے آپ کوہستانی کہتے ہیں، یا کالام اتروڑ کے لوگ وہ بھی کوہستانی، آپ ان کو بھی کوہستانی کہتے ہیں. لیکن میں بحرین کا جو علاقہ ہے جہاں میں رہتا ہوں، بحرین اور پھر چیل درہ اور یہ پورا مدینتا بحرین، اس علاقے میں یہ توروالی زبان بولی جاتی ہے. اس کو یہ میری زبان ہے. کالام اتروڑ میں گاوری زبان بولی جاتی ہے، گاوری توروالی کی طرح ایک اور زبان ہے لیکن گاوری زبان ہے. اور اسی طرح اس سوات میں ایک بہت بڑی زبان گجری بھی بولی جاتی ہے، گجری. اور اس ایک چھوٹی سی زبان آپ کو یہ بتاؤں، یہ مدین کے مشرق میں بشی گرام میں بولی جاتی ہے، جسے اوشوجو کہتے ہیں یا اوفروجو کہتے ہیں. اور ایک بدیشی زبان وہ مٹ چکی ہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی، جب میں پشتو میں شاعری سنتا ہوں، جب میں پشتو میں بات کرتا ہوں یا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یا مجھے جب پشتو وہ سچا پشتو کله چې دوی سچا پښتو وایي که نه پښتو سچا، نو ما ته ډېر زړه کېږي چې ما هم زده کړی، ما هم هغه سچا پښتو زده کړی، خو هغه لکه زما دویمه ژبه ده، زما مورنۍ ژبه نه ده، ما نه هغه خطا کېږي.
اسی طرح مجھے یہ بھی فکر لاحق ہوتی ہے کہ میری زبان مٹ رہی ہے، میری زبان میں اس صوبے میں میرے زبان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، اس صوبے میں میرے زبانوں کی طرح اور زبانیں جو ہے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو میں آج ایک تو پہلی بار یہ کہوں گا کہ آپ سب ہمارے بڑے بھائی، جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے بڑے بھائی پنجابی ہے، تو ہمارے بڑے بھائی آپ ہیں پشتون۔ آپ بڑے بھائی جو گلہ آپ ان سے کرتے ہیں شاید ہم بھی آپ سے کریں۔ اگر وہ آپ کو تسلیم نہ کرے، اگر آپ کو تسلیم نہ کرے کہ یہ پٹھان ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، فلاں ہے، اعلیٰ ہے، ڈنگرا ہے، تو ہمیں بھی آپ سے گلہ ہوگا کہ یہ کوہستانی ہیں، خوشے ہیں، شاڑے ہیں، فلاں ہیں۔ افغانستان میں آپ ہمیں شاڑے کہتے ہیں، یہاں ہم خوشے کہتے ہیں، مدین میں ہمیں کلٹ کوہستانی کہتے ہیں، تو ہمیں بھی آپ سے گلہ ہے بھائی۔ اور ہم یہاں اس زمین، اس درجے کہ میں نے بتا دیا کہ انڈیجنس ہیں، اور میں نے انڈیجنس لوگوں کی تاریخ بتا دی۔ تو ایک تو میں اس جرگے کی وساطت سے اپیل کرتا ہوں عوام کو بھی کہ آپ ذرا اپنے ذہنوں کو کھولیں۔ آپ جب ہم تکثیریت کی بات کرتے ہیں تو یہ باتوں میں نہ ہو، یہ عمل میں بھی لائے۔ آپ ذہنوں کو کھولیں، آپ سینوں کو کھولیں، آپ تسلیم کریں ان لوگوں کو، ان دوسروں کی وجود کو مانیں، پھر آپ کو وجود مانا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہماری یہ بات، ہمارا یہ مطالبہ اب مرکز میں اٹھائے، اب اسلام آباد میں اٹھائے، اب اس پشاور میں اٹھائے کہ ہماری زبانوں کو بھی اسی طرح کا درجہ دیا جائے جو دوسرے زبانوں کو دیا جاتا ہے۔ ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی اس دھرتی کے زیبدی انڈیجنس لوگ ہیں۔ دوسرا مسئلہ، میں یہاں وسائل کی بات ہو رہی ہے، میرے پروفیسر صاحب نے، جو میرے اظہر صاحب نے بڑی گلیشیئرز کی بات کی، بڑا شاندار، بہت ایک نقشہ میرے سامنے انہوں نے پیش کیا، مجھے بہت اچھا لگا، بہت زیادہ زبردست۔ اور یہ کلائمیٹ چینج، شاید یہ باتیں ہمیں ابھی اس جرگے میں شاید ہمارے سر سے اوپر سے گزری ہے، ہمیں بورکل لگے، لیکن یہ بہت بڑے مسائل ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ دریائے سوات، جس کے نام کی وجہ سے سوات کی شناخت ہے، سوستو، اگر یہ دریا، یہ سوات کا نام اس دریا کی وجہ سے ہے، اور اس دریا کو کئی خطرات، نیچے مدین سے نیچے انہوں نے کیا کرنا کیا، وہ کھدائی شروع کی ہے، انہوں نے ریت بجری نکالنی شروع کی ہے، لیکن اوپر کیا ہو رہا ہے، مدین سے اوپر اس دریا کو 4-5 مقامات میں سرنگوں میں ڈالا جاتا ہے، مشر صاحب، سرنگوں میں ڈالا جاتا ہے، اور سو کالڈ نام نہاد ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے۔ اور وہ بجلی کہاں جاتی ہے؟ وہ تو آپ دا ہاؤس تو لاہور میں ہے نا، کنٹرول تو ان کے پاس ہے۔ انہوں نے ورلڈ بینک سے پیسے لے کر، ورلڈ بینک جیسے ادارے سے، جیسے سرمایہ دارہ ادارے سے پیسے لے کر انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے نام سے انہوں نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے، جس کی وجہ سے پورا بحرین، جو ایک بہت ہی سیاحتی علاقہ ہے، وہ تباہ ہو رہا ہے، پورے بحرین کی سیاحت تباہ ہو رہی ہے۔ اور بحرین میں سینکڑوں ہوٹلز ہیں، مارکیٹس ہیں، اور بحرین پورے سوات کا ہے۔ اب سب شام کو وہاں جا کر چائے پینے جاتے ہیں، پورا پنجاب آتا ہے، وہاں پشاور آتا ہے، وہ تباہ کر رہے ہیں۔ وہاں کیدام میں وہ پانی وہ سرنگ میں ڈالتے ہیں، مدین کے ساتھ کالاگے میں نکالتے ہیں۔ ایک پروجیکٹ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اوپر ایک اور گاؤں ہے، اسرید سے دریائے سوات کو سرنگ میں ڈالتے ہیں، کیدام نکالتے ہیں، پھر کالام سے ڈالتے ہیں اسرید میں نکالتے ہیں، اور گورکین مڈلتان وہ بن چکا ہے، اور آپ کو گبرال کالام وہ بن چکا ہے۔ انہوں نے سوات کو کیسکیڈ کیا۔ کیسکیڈ مطلب بند، ہر جگہ بند لگا کر اس میں پہاڑوں کے اندر لے جانا ہے۔ تو میں یہاں آپ پورے سوات کو، اکثر جب سوات کی بات ہوتی ہے، میرے اظہر صاحب نے بنج جنگلات کی بات کی، تو مجھے انہوں نے بیاکن کی بات کی، کسی اور جگہ کی بات کی۔ بنج جنگلات تو میرا علاقہ توروال پورا بھرا پڑا ہے، آپ نے کیوں وہ آپ سے بھول گیا شاید۔ وہ یہ بنج جو کہتے ہیں شاڑے بنج، جو اوک ٹریز، تو میں اکثر بات جب سوات کی ہوتی ہیں تو اس میں مسئلہ یہ ہے
کہ جو اب رقبے کے لحاظ سے 60% سواد ہے، 60 وہ بھول جاتے ہیں ہم، اور وہ 60% اوپر کا علاقہ ہے پاکستان کا بلوچستان. وہ ایسا ہی ہے جس طرح پاکستان کا بلوچستان ہے، وہ اس کو بھول جاتے ہیں. یہاں سواد کی بات ہو جاتی ہے تو وہ 60% جو علاقہ ہے جنگلات سے بھرپور، گلیشیئر سے بھرپور، یہ میڈو سے بھرپور، یہ چراگاہوں سے بھرپور، یہ آپ کے یہ دیسان کدھر ہے، چگیل کدھر ہے، ٹیپ بانڈا کدھر ہے، جبا کدھر ہے، یہ سارے یہ اپنا دشت لیلا کدھر ہے، ماؤنٹن کدھر ہے، وہ علاقے پھر ہم بھول جاتے ہیں. ہاں ہمیں وہاں چوٹیاں نظر آتی ہیں، ہمیں شاید وہاں جھیل نظر آئے، لیکن ہمیں وہاں لوگ نظر نہیں آتے. وہاں پانی حکومت کو نظر آتا ہے، جنگلات نظر آتا ہے، لوگ نظر نہیں آتے. تو میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا دو، ایک تو ہمارے یہ تنوع کو، لسانی تنوع کو، اس کو مانیں، اس کو تسلیم کروائے. دوسری بات، یہ جو سواد جو ہم پہ آ رہا ہے 3 پروجیکٹ کی صورت میں، مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور دوسرے جو پروجیکٹ، ان کے خلاف آواز اٹھائے. ان کے ہم نے ایک دریائے سواد بچاؤ تحریک کے نام سے تحریک شروع کی ہے، ہمارا ساتھ دے دے. اور یہ تحریک یہاں نہیں رکے گی. اظہر، میں اپنے اور دوستوں سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ تحریک جب ہم ان پروجیکٹ کو روکیں گے تو اس دریا کو بھی صاف رکھیں گے. دریا کو بھی صاف رکھنا ہے، کالام میں، بحرین میں، مدین میں رکھنا ہے.